الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يَنصَرُونَ لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم صدق الله مولانا العظيم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ حمد و صلوات کے بعد معزز حاضرین و سامعین، آج ہم اللہ کے فضل سے سورہ یاسین کی آیت نمبر 72 تا 78 تک تلاوت کریں گے۔ اللہ رب العزت قرآن و سنت کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کل ہم پڑھ رہے تھے کہ رب العالمین نے اپنے ربوبیت و الوہیت کی ایک اور دلیل ان پر جو ہے وہ ان کے سامنے بیان فرمایا اولم یروا انا خلقنا لهم مما عملت ایدینا انعاما فهم لها مالکون، کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے کہ ہم نے پیدا فرمائے ان کے لیے اس مخلوق سے جو ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنائی مویشی، پھر اب یہ ان کے مالک ہیں۔ کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ ان کے لیے ہم نے جانور پیدا کیے اور پھر ان کا ان کو مالک بنا دیا۔ وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ، اور ہم نے تابع دار بنایا انہی کا، پس ان میں سے بعض پر وہ سوار ہوتے ہیں، بعض کا گوشت کھاتے ہیں۔ ان کو مالک بھی بنایا ان کا، پھر ان جانوروں کو ان کا تابع دار بنا دیا، وہ ان کی تابع داری کرتے ہیں، اور پھر ان کے اندر ان کو نفع بھی بخشا۔ بعض پر یہ سواریاں کرتے ہیں اور بعض کا گوشت کھاتے ہیں۔ تو جن پر یہ سوار ہوتے ہیں، جن کا گوشت کھاتے ہیں، جن سے فائدہ اٹھاتے ہیں، ان کو کس نے پیدا کیا ہے؟ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ، اور ان کے لیے ان مویشیوں میں اور بھی کئی فائدے ہیں، اور پینے کی چیزیں بھی ہیں، یعنی ان کے اندر دودھ بھی ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بڑے فائدے ہیں، ان سے کپڑے ان کے بنتے ہیں، ان کے چمڑے سے ان کے جوتے بنتے ہیں، برتن مشکیزے وغیرہ بنتے ہیں، اور پہننے کے لیے کپڑے بنتے ہیں ان کے چمڑے سے، اور پینے کے لیے اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے ان کو دودھ فراہم کرتا ہے۔ تو ایک جانور جو گھاس کھاتا ہے، چارہ کھاتا ہے، اور پھر اس کے اندر سے اللہ رب العزت اس چارہ کھانے والے جانور اور گھاس کھانے والے جانور سے اللہ تعالیٰ نور کے دودھ کی نہریں جاری فرما رہا ہے، یہ کون کر رہا ہے؟ اور گوبر ایک طرف ہے، پیشاب ایک طرف ہے، دودھ شفاف دودھ اللہ رب العزت میں مہیا فرما رہا ہے۔
وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ، اور ان ظالموں نے بنا لیے ہیں اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر اور خدا کہ شاید وہ ان کی مدد کریں۔ یعنی چاہیے تو یہ تھا کہ جس رب نے اتنی نعمتیں دی ہیں، جس رب نے مال دیا ہے، جس مال رب نے زندگی دی ہے، جس رب نے انہیں صحت عطا فرمائی ہے، چاہیے تو یہ تھا کہ اس رب کا شکر ادا کرتے، اس رب کی بارگاہ میں جھکتے، لیکن ان ظالموں نے اللہ کو چھوڑ کر اور خدا بنا لیے، اور شیطان نے ان کے کانوں میں پھونک مار دی۔ اس نے کہا کہ یہ مشکل وقت تمہاری مدد کریں گے اور تمہیں عذاب سے اللہ سے بچا لیں گے اور یہ تمہاری شفاعت کریں گے۔ تو شیطان نے ان کے کانوں میں پھونک مار دی، انہوں نے خدا کو چھوڑ کر اور معبود بنا لیے اور خداؤں کی عبادت کرنا شروع کر دی۔ لا یستطیعون نصرہم، تو ان کے اس غلط فہمی کا ازالہ کرتے ہوئے رب العالمین نے فرمایا لا یستطیعون نصرہم، یہ جھوٹے خدا نہیں مدد کر سکتے تمہاری، یہ تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکتے۔ وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُحْضَرُونَ، اور یہ کفار ان معبودوں کے لیے تیار شدہ لشکر ہیں۔ یہ کفار جو ہیں، جب کوئی رب العالمین کی وحدانیت کا اعلان کرتا ہے، دعوت دیتا ہے، دعوت توحید دیتا ہے، اور جو ہے نا وہ قرآن و سنت کا پیغام کوئی لے کر آتا ہے، تو یہ کفار اس کے خلاف مل کر کھڑے ہو جاتے ہیں، دعویٰ بول دیتے ہیں۔ تو یعنی یہ ان معبودوں کا لشکر ہے۔ اور دوسری طرف محدثین نے اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ قیامت کے دن ان تمام باطل معبودوں کے جتنے پجاری ہیں، ان کو ایک جا کے جو ہے نا وہ طرف جمع کر دیا جائے گا اور اکٹھے ان کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا ان کے خداؤں کے ساتھ۔ تو ان کے خداؤں سے کہا جائے گا اور ان کو کہا جائے گا کہ یہ تمہارے خدا ہیں اور یہ تم ہو، ان کے ساتھ ہی چلے جاؤ، یہ ان کا لشکر ہے۔ تو رب العالمین نے فرمایا یہ کفار ان معبودوں کے لیے تیار شدہ لشکر ہیں۔ فلا يحزنك قولهم، اب رب العالمین نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے، دل جوئی کرتے ہوئے فرمایا فلا يحزنك قولهم، اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے قول، ان کی باتیں آپ کو رنجیدہ نہ کریں، آپ ان کی باتوں سے پریشان نہ ہوں، غم نہ کریں ان کی باتوں پر۔ انا نعلم ما یسرون وما یعلنون، ہم خوب جانتے ہیں جس بات کو یہ چھپاتے ہیں اور جو ظاہر کرتے ہیں۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی باتوں میں نہ آئیے گا، ہم خوب جانتے ہیں ان کے دلوں میں کیا ہے، ان کی زبانوں پر کیا ہے، یہ دلوں میں کیا چھپائے ہوئے ہیں، زبانوں میں کیا ہے۔ اولم یری الانسان انا خلقناہ من نطفۃ، کیا انسان اس حقیقت کو نہیں جانتا، یعنی اس حقیقت کو بھول گیا ہے کہ ہم نے اسے نطفہ سے پیدا کیا ہے، پانی کے ایک قطرے سے پیدا کیا۔ کیا انسان اس بات کو بھول گیا ہے؟ اور پانی کا وہ قطرہ جس سے انسان گن کھاتا ہے، جس سے نفرت کرتا ہے، پانی کی اس قطرے سے پیدا کیا گیا انسان کو۔ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ، پس اب وہ ہمارا کھلا دشمن بن بیٹھا ہے، اب ہمارا مقابلہ کرنا شروع کر دیا اس نے۔ یہ اپنی تخلیق کو تو دیکھے، یہ اپنی تخلیق کو بھول گیا۔ یہ تو ایک کہ جو ہے نا وہ پانی کے قطرے سے اس کو رب العالمین نے پیدا کیا، اور پھر جب اس کو صحت دی اور جوانی دی اور اس کو بولنا آ گیا، اب یہ ہمارے خلاف کھڑا ہو گیا، اب ہمارا دشمن بن بیٹھا، اب ہمیں دلیلیں دیتا ہے۔ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقًا، اور بیان کرنے لگتا ہے ہمارے لیے عجیب و غریب مثالیں۔ قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ، اور اس نے فراموش کر دیا ہے اپنی پیدائش کو۔ گستاخ کہتا ہے جی کہ کون زندہ کر سکتا ہے ہڈیوں کو جب وہ بسیدہ ہو جائیں گی؟ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ فرما دیجئے ان گستاخوں کو کہ اے گستاخوں سن لو، زندہ فرمائے گا انہیں وہی جس نے انہیں پہلی بار زندہ کیا ہے۔
جس کو ہم نے پانی کے قطرے سے پیدا کیا، اب یہ ہمارے خلاف کہتا ہے کہ مرنے کے بعد کون زندہ کرے گا؟ جب ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی، ماس گل جائے گا، گوشت گل جائے گا، ہڈیاں جو ہیں وہ مٹی کے ساتھ رل جائیں گی، تو کون زندہ کر سکتا ہے؟ اور یہ جو قیامت کی دھمکیاں ہیں، یہ مذہبی لوگ اپنی جو ہے نا وہ روب جمانے کے لیے قیامت کی دھمکیاں دیتے ہیں۔ قیامت کب آئے گی؟ یہ کائنات کا جو اتنا بڑا نظام ہے، اس کو کون تدم برہم کرے گا؟ تو یہ تو مذہبی لوگ دھمکیاں دیتے ہیں، رب العالمین کون زندہ کر سکتا ہے قیامت کے دن ان بوسیدہ ہڈیوں کو؟ تو رب العالمین نے فرمایا محبوب ان سے فرما دیجئے جس مالک نے تمہیں پانی کے ایک قطرے سے پیدا کیا، اور پہلی مرتبہ کسی چیز کو بنانا مشکل ہوتا ہے فطری تقاضے سے، پہلی مرتبہ مشکل ہوتا ہے، دوسری مرتبہ اس کو بنانا مشکل نہیں ہوتا۔ جس رب نے تمہیں پانی کے ایک قطرے سے پہلی مرتبہ پیدا کر دیا ہے، اس رب کے لیے دوبارہ زندہ کرنا کیا مشکل ہے؟ وہی تمہیں پیدا کرے گا جس رب نے تمہیں پہلے پیدا کیا ہے۔ قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ وہو بکل خلق علیم۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان گستاخوں کو فرما دیجئے کہ انہیں وہی پیدا کرے گا جس نے انہیں پہلی بار پیدا کیا ہے، اور وہ ہر مخلوق کو خوب جانتا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ احباب کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس قرآن و سنت پر کامل یقین اور ایمان کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔